بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب کے اندر بادل دیکھنا، خواب میں سیاہ بادل دیکھنا، خواب میں نیلا بادل دیکھنا، خواب میں زرد بادل دیکھنا، خواب میں سرخ بادل دیکھنا، اپنے آپ کو ان بادلوں کے نیچے دیکھنا، خواب میں بادل کا اس خواب دیکھنے والے کے اوپر سایہ کرنا، خواب میں بادل اور بارش کو دیکھنا، خواب میں بارش سے پانی پینا، بارش سے وضو کرنا، خواب میں بغیر بارش کے صرف بادلوں کو دیکھنا، اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی انسان نے خواب میں اگر بادل کو دیکھا ہے تو اس کی 6 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اس کی 6 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سفید بادل ہوگا، یا وہ سیاہ بادل ہوگا، یا وہ زرد بادل ہوگا، یا وہ سرخ بادل ہوگا، یا بارش برسنے والا بادل ہوگا، یا بغیر بارش برسنے کے وہ بادل ہوگا، خالی بادل۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خواب میں اپنے آپ کو سفید بادل برسنے والے کے نیچے اپنے آپ کو دیکھا کہ سفید بادل آیا ہے جو بعد میں برسا بھی ہے، اور یہ اس بادل کے نیچے پہلے موجود تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو علم و حکمت عنایت فرمائی جائے گی، اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے علم سے فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ زرد رنگ کا بادل ہے اور یہ اس بادل کے نیچے ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان بیمار ہوگا، کوئی تکلیف اور بیماری اس کو لاحق ہوگی۔ بعض اہل تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ عورت پائے گا ایسی عورت، ایسی بیوی کہ جس سے اس کو بعد میں رنج، غم، تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے یا سرخ بادل کو دیکھے تو فرمایا یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ محنت، بلا، مشقت اور تکلیف کے اندر گرفتار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بھی جب بھی عذاب بھیجا تو فرمایا اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ نے سرخ بادلوں کو بھیجا۔ سرخ بادل یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے، خطرناک یہ نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ کوئی بادل آیا اور وہ سیدھا آ کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب بادل جب اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اس بادل کے نیچے آ گیا تو پھر اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی علاقے کی، کسی گاؤں شہر کی، ملک کی حکومت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ بادل اس کے اوپر آیا اور اوپر سے گزر گیا، اس کے اوپر سے اب ہٹ گیا ہے، اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک انسان، اہل مرتبہ، اہل مقام سے ہوگی، اور یہ اس سے اپنی علمی دینی مراد کو حاصل کرے گا اور مراد کو پائے گا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ بادل کو ہوا کے اندر چلتا ہوا دیکھا، کہ بادل ہوا کے اندر چل رہے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ بڑے علماء، حکماء کی صحبت میں رہے گا اور ان سے علمی، دینی اور اخروی فائدہ اٹھائے گا۔ اگر یہ خواب وقت کا بادشاہ، علاقے کا بادشاہ، گاؤں چک یا شہر کا وڈیرا دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنی ولایت کے اندر اضافہ پائے گا، حکومت کے اندر اضافہ پائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں چلتے ہوئے اس کو پکڑ کر زمین پر لایا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا انسان نیکی، بزرگی اور علم پائے گا۔ اگر کوئی انسان دیکھے کہ بادل اس کے سر کے اوپر سایہ کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس سال بہت زیادہ خیر و منفعت اور اللہ کی طرف سے رزق پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادل کو جمع کیا یا بادلوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور ان کو اکٹھا کیا تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ علماء، حکماء، عقل و دانش اور اسی طرح ایسے علماء کے اندر مقام ممتاز حاصل کرے گا، بڑا مقام حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ وہ بادلوں کو پکڑ کر برف کی طرح وہ کھا رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی زندگی
علم و حکمت سے معمور ہوگی، علم و حکمت اس کو بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ سیاہ بادل ایک جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے، یا اس بادل نے ایک ہی جگہ کو اپنے لپیٹ میں گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہ اس ملک پر، اس علاقے چک پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی، آزمائش آنے کی تعبیر ہے۔ اگر دیکھے کہ بادل سے بارش کا پانی آیا اور اس نے اس کو پیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے جس قدر پانی پیا اسی قدر علم و حکمت اور نیکی پائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ بہت زیادہ بادل آئے، سخت بادل، ان کے اندر بارش اور کڑک بھی ہے، بجلی ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ ماں باپ اور مسلمانوں کی دعا سے ڈرنے کی تعبیر ہے کہ انسان کو ان کی دعا سے، بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کے اندر بادل دیکھنے کی 9 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 ریاست اور بادشاہت، نمبر 3 بادشاہی اور وڈیرہ شاہی، نمبر 4 رحمت، نمبر 5 پرہیزگاری، نمبر 6 قحط آنا، نمبر 7 بلا مصیبت، نمبر 9 کسی کے اوپر یعنی انسان کے اوپر فتنہ آنے کی، اور یعنی اسی طرح نمبر 10 انسان کے پرہیزگار، عالم اور حاکم ہونے کی بھی تعبیر ہے۔ آخر میں گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث پڑھانا چاہتے ہوں، خوابوں کی تعبیریں، وظائف، اسی طرح مسائل، گھریلو مسائل وغیرہ پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس اپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔